کو میں امداد سن رہا ہوں ڈیل ڈاماڈول ہو گئی ہے، جہانگیر ترین صاحب بھاری پڑ گئے ہیں یا کچھ اور، لندن کی ٹکٹ کٹوانے کی باتیں کیوں سامنے آ رہی ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب آگے نہیں بڑھ پا رہے، کہاں پھنسے ہوئے ہیں؟ نواز شریف صاحب کی حکمت عملی ہے، نواز شریف صاحب اپنی شرائط پر کھیل کھیلنا چاہ رہے ہیں، یا پھر نواز شریف کے اوپر جو شرائط عائد کی جا رہی ہیں وہ زیادہ بھاری ہیں؟ یہ سارے معاملات ہیں، کیونکہ انتخابات بالکل قریب پہنچ گئے ہوئے ہیں۔ جتنے بھی انتخابات ملتوی کروانے کے جو طریقے تھے، یا انتخابات کے اوپر جتنے بھی حملے تھے، وہ ناکام ہوتے جا رہے ہیں، اور انتخابات نظر آ رہا ہے کہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ بلکہ آج تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سینٹ کی اس قرارداد جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ یہ انتخابات جو ہیں وہ ملتوی کیے جائیں، اور پھر اس قرارداد کے بعد نوٹیفیکیشن تک چیئرمین سینٹ نے الیکشن کمیشن کو بھیج دیا، تو اس قرارداد پر بلاول بھٹو نے آج لاہور میں کہا کہ جی سینٹ سے تو کیا، OIC اور اقوام متحدہ سے بھی قرارداد منظور کیوں نہ کروا لیں، انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ جی قرارداد کے آگے کون ہے پیچھے کون ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، انتخابات جو ہے وہ 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ تو جب انتخابات بالکل یوں دہلیز پر آ گئے ہیں، دستک دے رہے ہیں، تو دروازہ اندر سے کھل کیوں نہیں رہا؟ کنڈی کیوں لگائی ہوئی ہے میاں نواز شریف صاحب نے؟ اور سارا کچھ بند کیوں ہے کہ منشور بھی نہیں آ رہا، الیکشن شیڈیول بھی نہیں آ رہا؟ چلیں منشور اور الیکشن شیڈیول بعد میں آ جائیں گے، لیکن امیدواروں کا ہی نہیں پتہ کہ صرف اور صرف 1 مہینہ بچا ہے امیدواروں کے پاس الیکشن کی مہم چلانے کے لیے، اور پھر 4-5 دن بچے ہیں، مطلب اتنی بچے، چلو 6 دن لگا دو، انتخابی حتمی فہرستیں جو ہے وہ جاری ہوں گی۔ تو کیوں نواز شریف صاحب جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے، یا نہیں بڑھنا چاہ رہے؟ ان کی کوئی حکمت عملی ہے یا کچھ اور ہے؟ اب قصہ یہ ہے کہ جی ایک خبر، آج کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو پتہ چلا کہ جناب ایک میٹنگ ہوئی ہے، ظاہر ہے بڑی میٹنگ۔ اچھا، اس بڑی میٹنگ میں، یعنی 2-3 بندوں کی بڑی میٹنگ، اس بڑی میٹنگ میں IPP کے حوالے سے کہا گیا کہ جناب آپ نے کمٹمنٹ کی تھی تو آپ نے 17 قومی اسمبلی کی اور 25 صوبہ اسمبلی کی سیٹیں دینی ہیں پنجاب میں IPP کو، مسلم لیگ نون کو کہا گیا۔ اب جنہوں نے کمٹمنٹ کی تھی یا جن کو کہا جا رہا تھا کہ آپ نے کمٹمنٹ کی تھی، وہ وہاں سے سن کر پھر جب اپنے گھر آتے ہیں، ماڈل ٹاؤن یا جاتی عمرہ آتے ہیں، تو وہ نواز شریف صاحب کوئی بات کرنے کی ان میں ہمت نہیں ہوتی، کیونکہ نواز شریف صاحب نے ان کو کہہ دیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے جی، اگر آپ سے یہ معاملات نہیں ٹھیک ہوتے تو مجھے بتا دیں، آپ اگر کسی کمٹمنٹ میں بندھے ہوئے ہیں اور کمٹمنٹ کی وجہ سے آپ کسی کو جا کر منہ نہیں دکھا سکتے تو میں ٹکٹ کٹوائے لندن چلے جائیں، یہ جو کچھ میرے سامنے لا کر رکھ رہے ہیں میں اس پر نہیں کھیلوں گا۔ اب ظاہر ہے IPP جو ہے وہ، آپ کو یاد ہوگا کہ جب سینٹ کے انتخابات ہو رہے تھے مارچ 2021، اور اس کے بعد تحریک عدم اعتماد اپریل 2022، اور بلکہ مارچ سے شروع ہو گیا تھا، فروری مارچ سے شروع ہو گیا تھا تحریک عدم اعتماد کا کام، تو اس وقت کہا جاتا تھا کہ جی سینیٹر بکے ہیں، قومی اسمبلی کے ارکان بکے ہیں، قومی اسمبلی کے ارکان، اور چاہے تحریک عدم اعتماد تھی، چاہے سینٹ کے الیکشن تھے 3 مارچ کے، جس میں یوسف رضا گیلانی اپوزیشن کے امیدوار کے طور پر جیت گئے تھے، حفیظ شیخ جو عمران خان کے امیدوار تھے اس وقت کے وزیر اعظم کے، حفیظ شیخ سے جیت گئے تھے۔ تو اس وقت عمران خان صاحب روزانہ تقریریں کرتے تھے، جی یہ 3-3 کروڑ یہ بولیاں لگ رہی ہیں، سینیٹر بک رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو اس پر آپ کو یاد ہوگا مریم نواز نے کہا تھا کہ ارکان بک رہے ہیں قومی اسمبلی کے۔ مریم نواز نے کہا تھا ایک بار نہیں بار بار کہ ارکان نہیں بکے، مسلم لیگ نون کا ٹکٹ بکا ہے، یعنی مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے کمٹمنٹ کے اوپر ہم نے ووٹ لیا ہے۔ تو یہ کمٹمنٹ کب کی ہے؟ 2021 کی، مارچ 2021 کی، اور ظاہر ہے مارچ 2021 میں تو 3 مارچ کو تو سینٹ کے الیکشن ہو رہا ہے، لیکن مارچ 2021 کی فروری میں یہ ساری ہو رہے تھے نا، جگاڑ لگ رہے تھے، سارے کمٹمنٹس ہو رہی تھی۔ تو جب کمٹمنٹ اس وقت کی، اور میرے اس وقت کے ویلاگز پڑے ہوئے ہیں کہ جی 25 کے قریب PTI کے ارکان جو ہیں وہ ٹوٹ کر اپوزیشن کے ساتھ مل چکے ہوئے، کیونکہ ارکان کا تعلق پنجاب سے تھا،
آصف زرداری نے کہا کہ جی میرا ٹکٹ تو حاضر ہے پیپلز پارٹی کا. انہوں نے کہا نہیں جی، پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ. شاہد خان عباسی صاحب آن ریکارڈ ہیں، انہوں نے کہا کہ جی میں نے زرداری صاحب کو گارنٹی دی کہ جی میری گارنٹی پر آپ ان سے ووٹ لے لیں سینٹ کا، میں دلواؤں گا نون لیگ کا ٹکٹ. پھر نواز شریف صاحب نے اس کی منظوری دی ٹکٹ دینے کی. اور پھر تحریک عدم اعتماد میں ان لوگوں نے عمران خان سے انحراف کیا، پارٹی پالیسی کے اگینسٹ اعلان کر دیا کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، سندھ ہاؤس جا کر بیٹھ گئے. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پریشر آیا اتحادیوں پر، ایم کیو ایم نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، بی اے پی نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. تو بیسک جو کام آئے تحریک عدم اعتماد میں وہ گروپ تھا، راجہ ریاض، نور عالم خان، یہ اپنے نواب شیر وزیر اور اس طرح دیگر جو ارکان تھے. تو کمٹمنٹ تو تھی. اچھا میں حیران ہوں اس بات پر، مجھے اس چیز کا جواب نہیں مل رہا کہ کمٹمنٹ کی ہے فروری 2021 میں، اس کمٹمنٹ کو دوبارہ اپنا اس کے اوپر مہر لگائی ہے اپنا مارچ 2022 میں. تحریک عدم اعتماد اپریل میں ہوتی ہے، مارچ میں کہ جی ٹھیک ہے آپ کو ٹکٹ ملیں گے. اس وقت آپ کو یاد ہے راجہ ریاض کہتے تھے کہ جی میں تو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لوں گا. سندھ ہاؤس میں جب پہلی بار وہ سامنے آئے تھے پھر ان کے انٹرویو، انہوں نے کہا میں تو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لوں گا. پھر یہ مذاق بھی بنا تھا کہ جی مسلم لیگ نون کا ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کا اعلان کرنے والے شہباز شریف کے سامنے اپوزیشن لیڈر بن کر بیٹھے ہیں. تو معاملہ تو بہت پرانا تھا. تو اتنی بڑی سیاسی جماعت، 3 بار کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب 3-4 بار کے وزیر اعلیٰ، 30-40 سال کا پولیٹیکل کیریئر ہے، تجربے ہیں حکومتیں بنانے، حکومتیں گرانے کا، جیل کاٹنے کا، عدالتیں بھگتنے کا سارا تجربہ ہے، کاروبار چلانے کا. تو اتنی پرانی کمٹمنٹ جو ہے وہ اس کا کوئی، یا تو کمٹمنٹ جن کے ساتھ کی تھی ان کو کوئی اور طرح سے ڈیل کر کے معاملہ نپٹا دیتے. تو اب جو ٹکٹوں کا معاملہ ہے، ٹکٹوں کا معاملہ آگے اس لیے نہیں بڑھ پا رہے کہ جی آئی پی پی، کیونکہ وہ زیادہ تر لوگ آئی پی پی میں چلے گئے. راجہ ریاض چلے گئے مسلم لیگ نون میں، نواب شیر وزیر مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چاہتے ہیں. تو دیگر جو آئی پی پی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ دو. علیم خان، اون چودھری اور باقی بھی اس میں آ گئے. ایک تو وہ تھے جنہوں نے ووٹ کیا تھا، اور ایک پھر آئی پی پی بننے کے بعد جو ایک الگ سے کوئی پتہ نہیں ڈیل تھی یا کیا تھی، مجھے نہیں سمجھ آ رہا کیا تھا. اب ایک تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آئی پی پی کے ساتھ کمٹمنٹ جو کی گئی تھی وہ پوری نہیں کر رہے. اچھا یہ باتیں آ رہی ہیں کہ جی وہ کہہ رہے میں نے اپنے لوگوں کو نہیں اپنا نظر انداز کرنا اور ان کو ٹکٹ، اپنے لوگوں کو ٹکٹ دوں گا. اتنی بڑی تعداد میں ٹکٹیں میں نہیں دے سکتا. اچھا دوسری چیز جو ہے وہ تجربہ مسلم لیگ نون نے کر کے دکھا دیا تھا، وہ تھا 17 جولائی 2022 کا الیکشن، جب وہ اپنا پی ٹی آئی سے انحراف کر کے پنجاب میں حمزہ شہباز کو ووٹ دینے والے 25 ایم پی ایز کو ڈی سیٹ کر دیا گیا تھا، اور پھر اس پر ضمنی انتخابات ہوئے تھے 20 حلقوں پر، 5 تو مخصوص نشستیں تھیں. تو اس میں بھی وہ جو انتخابات تھے، ان انتخابات میں بھی مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دیے تھے پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کو، اور اپنے کینڈیڈیٹس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا تھا. اور پھر ان کینڈیڈیٹس کے ساتھ جو پی ٹی آئی سے آئے تھے ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا پنجابی موڈے لا کے کندھا کندھے سے ملا کے نہیں چلے تھے، ان کو بھی چھوڑ دیا تھا. تو وہ بھی ہار گئے تھے، اور عمران خان صاحب اچھی الیکشن کیمپین کر کے اور ایک اچھا اپنا کیا ہوتا ہے اپنے حکمت عملی کے ساتھ وہ جیت گئے تھے. اور مسلم لیگ نے خود ہی ہارنے کی حکمت عملی بنائی تھی تاکہ اپنے کینڈیڈیٹس بچائے جا سکے. ہار جائیں گے واپس اپنے کینڈیڈیٹ سامنے آ جائیں گے اگلے الیکشن میں، جنرل الیکشن میں. تو یہ حکمت عملی تھی. اچھا لیکن اب اس وقت جو قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے پنجاب سے امیدواروں کا معاملہ ہے، وہ کیا صرف یہ معاملہ ہے کہ کمٹمنٹ پوری نہیں ہو رہی کرنا چاہ رہے ہیں نواز شریف صاحب، اپنے لوگوں کو راضی کرتے ہیں تو آئی پی پی اور بذریعہ آئی پی پی اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو جاتی ہے، اور ان کو راضی کرتے تو اپنے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. کیا صرف یہ معاملہ ہے؟ ایک معاملہ یہ بھی ہے، نہیں نکل پا رہے. دوسرا معاملہ جو ہے وہ خاندان کے اندر یکسوئی نہیں ہے. وہ آپ دیکھیں خواجہ آصف نے ایک طریقے سے بات کر دی
کہ جی یار ہم سارا کام ٹک ٹاک کے اوپر ہی کر رہے ہیں، ہمیں سارے کام پیرالل کرنا چاہیے تھے نا، کہ ایک لیڈر بیٹھ کر ٹک ٹاک کا فیصلہ کرے، دوسرا لیڈر عوامی اپنا مہم چلائے، جا کر الیکشن مہم چلائے، اور تیسرا لیڈر جو ہے وہ پولیٹیکل رابطے شابطے کرے. مطلب یہ ہوتا ہے نا سیاسی حکمت عملی، جس طرح پیپلز پارٹی کر رہی ہے. بلاول بھٹو الیکشن کے میدان میں ہیں، 3-4 دن سے وہ لاہور میں ہیں، آج وہ ادھر تھے کوٹ لکھپت میں، وہاں پر کرسچن کمیونٹی کے ساتھ ان کی ایکٹیویٹیز تھیں. وہاں پر ایک ٹی وی چینل جو ہے اپنا آئزک ٹی وی، کرسچن ٹی وی ہے، وہاں بھی گئے، چرچوں میں گئے، کرسچن کمیونٹی کو اپنے ووٹ کے لیے وہ جا کر اپنی انہوں نے کیمپین کی ہے. اسی طرح آصف زرداری صاحب ملتان میں بیٹھے ہوئے، وہاں روزانہ لوگ تھوک کے حساب سے پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے سندھ اور بلوچستان کے ٹکٹ بھی جاری کر دیے، پیپلز پارٹی نے اپنا الیکشن منشور کے دستخط بھی جاری کر دیے. تو یہاں یہ فقدان کیوں ہے؟ تو خواجہ آصف نے اپنی زبان سے تو یہ بات نہیں کی، لیکن وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ بھائی سب ایک کام پر کیوں بیٹھ گئے ہو؟ منشور تو ہوتے رہیں گے نا، اصل معاملہ تو ٹک ٹاک کا ہے. کہ بھائی یہ جو ٹک ٹاک کے لیے جو بڑی لیڈرشپ ہے، قیادت ہے، وہ ایک دوسرے پر پہرے داری ایک دوسرے کی کیوں کر رہی ہے؟ کہ نواز شریف صاحب بورڈ میں بیٹھے ہیں تو مریم نواز بھی ساتھ بیٹھی ہیں، حمزہ شہباز بھی بیٹھے اور شہباز شریف صاحب بھی بیٹھے. بلکہ بیچ میں خبریں ہیں کہ حمزہ شہباز تو ناراض بھی ہیں اور انہوں نے تقریر بھی پھڑکا دی تھی کہ یہ ہمارے اپنے جو پرانے کارکن، قربانی دینے والے کارکن ہیں، ہمیں ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے میاں صاحب. تو اصل جو چیز ہے جو وہ یہ ہے کہ اعتبار شاید نہیں ہے. شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کہیں سارے ایسے لوگوں کو ٹکٹ نہ دے جائیں جن کے جو بعد میں میرے کام ہی نہ آئے. مریم نواز بیٹھی ہوئی کہ کہیں حمزہ شہباز اپنی مرضی کے لوگ نہ اپنا نامزد کروا دیں ٹکٹوں کے لیے. حمزہ بیٹھے ہیں کہ یار کہیں میرے لوگ نہ نظر انداز ہو جائیں. تو سارا کا سارا فوکس اسی پر ہے. تب اس میں جو سفر کر رہی ہے مسلم لیگ نون، ظاہر ہے الیکشن کے میدان میں حکمت عملی ان کی نہیں سامنے آ پا رہی کہ کس طرح الیکشن لڑنا ہے، کس طرح آگے بڑھنا ہے، لوگوں کو کیا جا کر کہنا ہے. 16 ماہ کی حکومت کا بوجھ الگ ہے. بڑا طریقے سے بلاول بھٹو زرداری نے چالاکی سے وہ سارا ادھر شفٹ کر لیا اور خود میدان میں پھر رہے ہیں، خود مہنگائی کرتے پھر رہے، حالانکہ حکومت کا حصہ تھے وہ بھی. تو بھائی ان کو بھی، مسلم لیگ نون کو بھی تو کوئی حکمت عملی کے ساتھ سامنے آنا چاہیے تھا. تو وہ نہیں آ رہی. مطلب یہ روزانہ ایک ہوتا ہے نا، سب سے پہلا جو کام ہر بندہ پوچھتا ہے مسلم لیگ نون کی ٹکٹوں کا فیصلہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. صاف ہی نواز شریف صاحب الیکشن مہم میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، مریم نواز نکلیں گی نہیں نکلیں گی، شہباز شریف باہر نکلیں گے نہیں نکلیں گے. یہ سوال ہو رہے ہوتے ہیں. ان سوالوں کے پیچھے جتنی بھی کنفیوژن، جتنے بھی جواب ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. کہ اگر 2021-2022 میں آپ نے کمٹمنٹ کی تھی تو آپ کو دو سال تو آپ کے پاس رہے نا، 1.5 سال، بلکہ 21 والے تو 3 سال ہو گئے. تو آپ اس کا کوئی بھی نعم البدل نہیں بنا سکے، یا اگر جن کو اکوموڈیٹ کرنا تھا تو اس وقت اپنے لوگوں کو منا لیتے کہ دیکھو جی یہ ہے، اب اس پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا، ساتھ چلنا پڑے گا. تو بنیادی چیز جو ہے نا یہ سارے پھنسے رہنے کی جو اصل وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب رابطے میں نہیں تھے اپنی پارٹی کے ساتھ. جلاوطن تھے، باہر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ اپنے دیگر معاملات تو دیکھ رہے تھے، لیکن سیاسی معاملات پر اور پارٹی کے معاملات پر اتنے فوکسڈ نہیں تھے. تو اسی وجہ سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ میدان میں سب سے اہم اسٹیک ہولڈر ہونے کے باوجود، پولیٹیکلی میں بات کر رہا ہوں، سب سے اہم پارٹی ہونے کے باوجود سب سے زیادہ ٹھنڈی ٹھار بیٹھی ہوئی ہے، سب سے زیادہ. اب سنا ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جناب یہ جو آپ لاڈلا لائے تھے اس کا بندوبست کر لیں تو پھر میں نکلوں گا. اب سنا ہے کس طرح کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں. ظاہر ہے جب تک نواز شریف صاحب باہر نہیں آئیں گے پھر جتنے منہ اتنی باتیں، پھر باتیں تو چلتی رہیں گی. تو جب تک الیکشن کیمپین، اپنا ٹکٹوں کا فیصلہ، منشور کا فیصلہ سامنے جب تک کچھ نہیں آتا تب تک یہی ہوگا. پھر لوگ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے کہہ دیا، پھر میں تو ٹکٹ کٹا کے واپس جا رہا ہوں. یا پھر یہ بھی بات آتی ہے کہ ان کو کہہ رہے ہیں جو نواز شریف صاحب کے فیصلوں پہ ناراض ہو رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ میرے فیصلوں پر راضی نہیں خاندان کے لوگوں کو تو پھر جا کر چھٹیاں مناؤ لندن، ادھر نہ بیٹھو پھر. تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون، نواز شریف صاحب ظاہر تجربہ کار ہے، تو شاید ایک آدھ دن میں اپنے اس بحران پر جو ان کی پارٹی کے اندر کا بحران ہے اس پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.